وہ پہلی بار پاکستان جا رہی تھی اور مشل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کتنا شوق تھا اسے کہ وہ پاکستان کی حویلی جائے۔ ہمیشہ وہ فون پر کزن سے بات کرتی تھی تو وہاں آنے کا شوق بڑھ جاتا تھا، اور مہروش تو ویسے بھی جس لڑکے سے محبت کرتی تھی وہ پاکستان میں ہی رہتا تھا، اس لیے بھی وہ خوش تھی کہ وہ اس سے ملے گی۔ افغان سے اس کی ملاقات لندن یونیورسٹی میں ہوئی تھی، جہاں پر ان دونوں کی دوستی ہوئی جو پیار میں بدل گئی۔ اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ افغان کے پیرنٹس سے ملے اور وہ اسے پسند کر لیں، پھر اس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو سب بتانے والی تھی۔ وہ لوگ حویلی پہنچ چکے تھے، سب نے جوش و خروش انداز میں ان کا استقبال کیا۔ فرحانہ بیگم مہروش کو دیکھ کر وارے صدقے جا رہی تھی، جاتی بھی کیوں نہ، آخر کار ان کے ہونے والی بہو تھی وہ، جبکہ ثروت بیگم کا انداز نارمل تھا۔ رات ہونے والی تھی، سب سے مل کر مشل اور مہروش کمرے میں آرام کرنے چلے گئے، جبکہ بڑے سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب، میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ سے مہروش کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور اسفند بھی ذمہ دار ہو گیا ہے، سرداری سنبھالنے والا ہے، تو میں اس کی امانت اسے سونپنے آیا ہوں۔ عارف شاہ نے کہا تو سب کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ تو ٹھیک ہے، نیک کام میں دیری کیسے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ فیروز شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو شادی کا سن کر روبی بیگم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ بھائی صاحب معذرت، لیکن شادی اتنی جلدی؟ مطلب میں کہہ رہی تھی کہ ابھی صرف نکاح کر لیتے ہیں، ویسے بھی مہروش کے پیپرز ہیں، ایسے میں شادی؟ روبی بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ روبی فکر کیوں کرتی ہو، مہروش اب ہماری اور اسفند کی ذمہ داری ہے، اس کے امتحانات سے پہلے ہی شادی ہو جائے گی اور اسفند ہے نا اسے لے جائے گا لندن، تم بس ہماری امانت ہمیں سونپ دو۔ فرحانہ بیگم نے روبی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مان سے کہا تو وہ جبرن مسکرا دی، لیکن دل میں اٹھتے وسوسے انہیں پریشان کر رہے تھے۔ اسفند کے آتے ہی شادی کی ڈیٹ رکھ دی گئی، وہ بھی بنا مہروش کو بتائے۔ صبح مہروش اٹھی تو حویلی میں ہوتی ہلچل دیکھ کر حیران ہوئی۔ السلام علیکم امی۔ السلام علیکم تائی امی، یہ اتنی تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں، کچھ خاص ہے کیا؟ مہروش نے لاؤنج میں بیٹھی روبی اور فرحانہ بیگم کو سلام کرتے ہوئے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ ارے بیٹا، تمہاری اور اسفند کی شادی کی تیاریاں ہیں، بہت جلد تم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے، تائی اماں نے کہا تو ان کی بات سن کر مہروش کو لگا حویلی کی چھت اس پر گر گئی ہو۔ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے وہ روبی بیگم کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ شرما گئی لڑکی۔ بھابی ناشتے میں کیا ہے؟ منت بیگم نے اس کے بھاگنے پر مسکراتے ہوئے کہا اور فرحانہ بیگم سے باتوں میں لگ گئی، جبکہ روبی بیگم مہروش کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ مشل جو صبح سے اداس تھی، اسے جب مہروش اور اسفند کی شادی کی خبر ملی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ربیہ کو بتا کر وہ چھوٹی دادی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے اسفند سے ٹکرائی۔ میرا سر۔ اس کا سر اسفند کے سینے میں لگا تھا۔ اپنا سر اس کے سینے سے ٹکائے وہ کراہی تو اسفند اس خوشبوؤں بھرے نرم و نازک وجود کو اپنے قریب پا کر ساکت ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے اسفند کے دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی، لیکن جلد ہی وہ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے ہوش میں آیا اور واپس اپنے خول میں سمٹتے ہوئے غصے سے اسے گھورا۔ آنکھیں ہیں یا بٹن جو اندھوں کی طرح چل رہی ہو، دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ اسفند نے بازو سے پکڑتے اسے خود سے دور کرتے سختی سے کہا تو مشل نے سر پکڑے اسے گھورا۔ غلطی آپ کی ہے اور آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، دیکھیں کتنی چوٹ لگی ہے مجھے، وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ مشل نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت چوٹ آئی ہے، سر پھٹ گیا تمہارا، دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے، بے وقوف لڑکی، آنکھیں کھلی رکھا کرو، سمجھی؟ اسفند نے بھویں سکیڑتے اسے گھورتے ہوئے کہا اور سائڈ سے نکلتے چلا گیا۔ مشل اس کے پشت کو گھور کر رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے مام؟ میری شادی وہ بھی اس سائیکو انسان کے ساتھ؟ نو وے، میں مر جاؤں گی لیکن اس گھمنڈی سے شادی نہیں کروں گی۔ جانتے ہیں نا پچھلی بار لندن آیا تھا تو کیسے ریئیکٹ کر رہا تھا۔ آپ ڈیڈ سے کہیں واپس چلیں، میں اب 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی۔ مہروش نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا اور کبرٹ سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکنے لگے۔ مہروش، تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی بیٹا؟ کہیں نہیں جا رہے ہم، تمہارے بابا نے تمہاری بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کیا تمہیں اپنے بابا پر یقین نہیں ہے؟ وہ تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیں گے بیٹا۔ تمہاری دادی نے بچپن میں ہی تمہیں اسفند کے لیے مانگ لیا تھا،
ہم تمہیں بتانے والے تھے۔ کب بتانے والے تھے؟ میری شادی کے دن۔ موم، آپ سب کو ان لوگوں کی پرواہ ہے جو اس دنیا میں ہیں ہی نہیں، اور جو زندہ ہیں آپ کو ان کی فکر نہیں۔ میں اس انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی، اور یہاں اس قید خانے میں تو کبھی نہیں۔ کیوں نہیں گزار سکتی؟ میں تمہارے بابا کو کیا وجہ بتاؤں گی انکار کی؟ بولو۔ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں موم، یہ وجہ ہے میرے انکار کی۔ اگر آپ لوگوں نے زبردستی کی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ چٹاخ! مہروش نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا، تبھی روبی بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی مہروش۔ 2 دن کی محبت کے لیے تم ہماری ساری زندگی کی محبت فراموش کر دو گی؟ ذرا بھی ہماری عزت کا خیال نہیں تمہیں؟ ہماری محبت کا یہ صلہ دے رہی ہو تم؟ اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ بات کرنے کی تمیز تک بھول گئی ہو۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی ہوگی تو اسفند سے ہوگی، سمجھی؟ اگر گھر سے باہر نکلنے کا سوچا بھی تو ٹانگیں توڑ دوں گی تمہاری۔ روبی بیگم نے غصے سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا، جو ہکا بکا سی گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ موم، آپ لوگوں نے مجھے نازوں سے اس لیے پالا تھا کہ بدلے میں مجھ سے اتنی بڑی قربانی مانگے، میرا جینے کا حق چھین لیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی سن لیں، میں یہ شادی کسی صورت نہیں کروں گی، پھر چاہے آپ میری جان ہی کیوں نہ لے لیں۔ مہروش نے ہٹ دھرمی سے کہا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ روبی بیگم نے بے بسی سے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آج مہروش کی مہندی تھی۔ صبح سے حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ فنکشن رات کو رکھا گیا تھا، سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ مشل نے گرین کلر کا لانگ فراک پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں تازہ پھولوں کے گجرے پہنے، کمر تک آتے سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑے لائٹ میک اپ میں وہ کئی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کی معصومیت اور چہرے پر چھائے کشش دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مشل بیٹا، بات سنو۔ وہ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ جب فرحانہ بیگم نے اسے آواز دی تو وہ اپنا فراک سنبھالتے ان کے پاس آئی۔ جی تائی امی۔ بیٹا یہ سامان تو اندر کچن میں رکھ دو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ فرحانہ بیگم نے اسے ٹوکری تھمائی جس میں پھولوں کے ساتھ اپٹن اور مہندی کا سامان رکھا تھا۔ جی تائی امی، میں رکھ دوں گی، آپ جائیں۔ مشل نے ٹوکری لیتے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ٹوکری اٹھائے گنگناتے ہوئے جا رہی تھی جب اس کا پاؤں اٹھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی اسفند جو کچن میں کھانا لینے آیا تھا اسے گرتے دیکھ کر ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ ٹوکری الٹی جس کی وجہ سے دونوں اپٹن میں رنگ گئے۔ اسفند نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ ہائے میرا سوٹ! مشل نے اپنی فراک سے اپٹن صاف کرتے روحان سے آواز میں کہا تو اسفند نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسفند بھائی، یہ کیا کیا آپ نے؟ میری ساری ڈریس خراب کر دی۔ وہ سامنے اسفند کو دیکھ کر اس پر ہی چڑھ دوڑی۔ میں نے خراب کی ہے؟ ٹکرے تم مارتے پھر رہی ہو کسی اندھے کی طرح، اور الزام مجھ پر لگا رہی ہو۔ اس پوری حویلی میں تمہیں میں ہی ملا ہوں ٹکرے مارنے کے لیے۔ اسفند نے اس کے حسین چہرے سے نظریں چراتے سرد لہجے میں کہا، یہی سوال میں آپ سے کروں تو آپ بھی تو ہر بار مجھ سے ٹکرا جاتے ہیں۔ غصے سے مشل کی چھوٹی سی ناک جس میں سفید لونگ چمک رہی تھی سرخ ہو گئی۔ پہلے مجھے آپ کی وجہ سے چوٹ لگی اور آج آپ کی وجہ سے میری ڈریس خراب ہو گئی، میں ایسے باہر جاؤں گی؟ مشل نے ہاتھ سے اپٹن صاف کرتے منہ بناتے نروٹھے انداز میں کہا اور پھر اسی ہاتھ سے اپنے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کیے جس سے اپٹن اس کی گال پر لگ گیا۔ اس کی معصوم ادائیں دیکھ کر اسفند کا دل بے چین سا ہوا، لیکن اس نے اپنے دل کو بری طرح ڈانٹا۔ اب میں تمہارے لیے نیا ڈریس آرڈر کرنے سے رہا تو عقل کا استعمال کرو اور جا کر اسے واش کر لو، احمق لڑکی۔ اسفند نے بے نیازی سے کہا اور بنا کھانا کھائے باہر نکل گیا۔ ویسے بھی مشل کو دیکھتے اس کی بھوک اڑ چکی تھی، نہ جانے اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی کیفیت کیوں بدل جاتی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد مہروش اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مہندی کے جوڑے میں ملبوس وہ بالکنی میں کھڑی فون کان سے لگائے بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ فون اٹھاؤ افغان پلیز، بار بار نمبر ڈائل کرتے وہ بڑبڑائی۔ ہلو افغان۔ مہروش تم اس وقت؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ افغان نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے اس کی سسکیوں کی آواز سن کر فکر مندی سے پوچھا۔ افغان، میں ٹھیک نہیں ہوں، مام ڈیڈ زبردستی میری شادی کروا رہے ہیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی افغان۔ مہروش نے روتے کہا۔ کیا؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ تم ان سے بات کرو نا،
यहाँ कोई मेरी नहीं सुन रहा। तुम प्लीज आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर तुम ना आए तो मैं खुद को मार दूंगी। महरोश ने जुनूनी अंदाज में कहा। शट अप महरोश, मैं तो हूं तुम। ऐसा सोचना भी मत, समझी? कुछ सोचता हूं। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, अफगान ने सख्ती से डांटते सर्द लहजे में कहा। तुम सोचते रहना यहाँ मेरी शादी हो जाएगी। अगर नहीं आ सकते तो बता दो, मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूंगी। महरोश ने गुस्से से चिल्लाते कहा। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है जो बकवास की जा रही हो? जब कह दिया कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा तो समझ नहीं आ रही? अफगान ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा। आई एम सॉरी अफगान, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, किसी और को सोचकर ही मेरा दम घुटने लगा है। प्लीज मुझे ले जाओ यहाँ से। महरोश ने उसका गुस्सा देखकर रोते कहा। ओके रो मत, मैं ऐसा करता हूँ मॉम डैड को भेजता हूँ, वो अंकल आंटी से बात कर लेंगे। किसी को नहीं भेजोगे तुम? मैं अपने घर वालों को जानती हूँ, वो किसी की नहीं सुनेंगे। तुम खुद आकर मुझे ले जाओ, वरना मैं कुछ कर दूंगी। महरोश ने शिद्दत से रोते जिद्दी लहजे में कहा। ओके रिलैक्स, तुम रोना बंद करो, मैं खुद आऊंगा, मगर तुम वादा करो कि खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, समझी? मैं वादा करती हूँ, प्लीज आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, अफगान ने नर्म लहजे में कहा तो महरोश की जान में जान आई। जल्दी आना प्लीज, महरोश ने रोते कहा और फोन काट दिया। अगले दिन मिशेल महरोश को ढूंढती आए। आप ही कहाँ हैं आप? मिशेल ने कमरे की हालत देखते परेशानी से आवाज दी, लेकिन महरोश होती तो जवाब देती ना। कबर्ड से सारे कपड़े नीचे बिखरे पड़े थे और महरोश कहीं भी नहीं थी। कमरे की हालत देखकर उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। आप ही कहाँ चली गई? मिशेल परेशानी से कहते बाहर जाने लगी, जब उसकी नजर सामने शीशे पर पड़ी जहां एक कागज चिपका था। मिशेल ने हैरत से शीशे के करीब जाते उसको निकाल कर खोला और जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखें फैलती गईं। वो एक लेटर था जो महरोश छोड़ कर गई थी। लेटर को मुट्ठी में दबाए वो रोते बाहर भागी। अम्मी कहाँ हैं आप? सीढ़ियां उतरते वो बुलंद आवाज में चिल्लाई तो सब जो डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे नाश्ता कर रहे थे परेशानी से उठकर उसकी तरफ आए। मिशेल क्या हुआ? तुम तो महरोश को नाश्ता देने गई थी ना, रो क्यों रही हो बेटा? रूबी बेगम ने उसके आंसू साफ करते परेशानी से पूछा। अम्मी वो महरोश आप ही? मिशेल से बोला नहीं जा रहा था। उसे रोते देख कर असफन के चेहरे पर नागवार पथरीले तासुरात नमाया हुए। क्या हुआ महरोश को? वो ठीक तो है ना? बोलो मिशेल, क्या हुआ महरोश को? रूबी बेगम ने महरोश का स्तन से झंझोड़ा तो मिशेल ने रोते वो लेटर उनके सामने किया जिसे आरिफ शाह ने लेते पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम मॉम डैड, जिस वक्त आप लोगों को ये लेटर मिलेगा मैं आप सबसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया, मेरी बात नहीं सुनी तो मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे नफरत मत कीजिएगा प्लीज़, और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपनी मर्जी से जो छोड़ जाए उसे ढूंढना नहीं करते। आई एम सो सॉरी मॉम डैड, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपकी बहुत नाफरमान बेटी हूँ और मुझे कभी भी बद्दुआ मत दीजिएगा। अगर दुआ नहीं दे सके तो बिलाशुबा मैं दुआओं के काबिल नहीं हूँ, मगर फिर भी आपसे इल्तिजा करती हूँ। अल्लाह हाफिज। आरिफ शाह की आंखों से आंसू बहते रहे। मान तोड़े जाने पर, एतबार की किरचियां बिखरने पर उनकी वो फर्माबरदार और लायक फाइक बेटी ने आज उन्हें सारी तरफ रुस्वा कर दिया था। वो पूरी बरादरी में क्या जवाब देंगे? उनकी बेटी की तरबियत ऐसी है कि उसने अपने बाप की पगड़ी का मान भी नहीं रखा। आरिफ शाह, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या लिखा है इसमें? रूबी बेगम ने उन्हें रोते देखकर धड़कते दिल से पूछा, लेकिन तभी आरिफ शाह नीचे गिर गए। बाबा, चचा साईं। मिशेल और हवेली के अंदर आता कासिम जो भी शहर से आया था, आरिफ शाह को गिरते देखकर चिल्लाते दोनों उसकी तरफ भागे। बाबा आंखें खोली, बाबा देखे ना क्या हुआ इन्हें, बाबा आंखें खोली प्लीज। आरिफ शाह से कई आवाजें उनके कानों में पड़ी और फिर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो सब परेशान से कमरे में खड़े थे। डॉक्टर आरिफ शाह को चेक कर रहा था। मिशेल का रो रो कर हिचकियां बंधी हुई थी, जबकि रूबी बेगम का भी यही हाल था। परेशानी की कोई बात नहीं है, इन्होंने स्ट्रेस लिया है किसी चीज का,
اس لیے ان کا BP شوٹ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ آپ لوگ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ انہیں پریشانی سے دور رکھیں۔ باقی یہ میں میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، آپ دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھتے کہا تو سب کی جان میں جان آئی۔ بہت شکریہ آپ کا، فیروز شاہ نے نسخہ لیتے مشکور لہجے میں کہا۔ سر، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بلا لیجیے گا، اب میں چلتا ہوں۔ ڈاکٹر نے مسکراتے کہا اور باہر نکل گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مہروش کی جگہ مشل کا نکاح؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فیروز شاہ کی بات سنتے ہی وہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ اگر نکاح نہ ہوا تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ اور مشل ماشاءاللہ سے سمجھدار بچی ہے، وہ ہماری بات کو سمجھے گی۔ بھائی صاحب، وہ بھی چھوٹی ہے۔ روبی نے کمزور سے انداز میں اپنی بیٹی کا دفاع کرنا چاہا، کیونکہ عارف شاہ کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اس بات پر راضی ہے، جبکہ اسفند کے چہرے پر چھائے اسپاٹ تاثرات سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ 18 سال چھوٹی عمر نہیں ہے، اور اتنی عمر میں ہمارے ہاں شادیاں ہو جاتی ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فیروز شاہ نے نرمی سے کہا تو روبی بیگم کو خاموش ہونا پڑا۔ بھائی صاحب، بات تربیت کی ہوتی ہے۔ بھابی بیگم نے اپنی بچیوں کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ وہ خود سر ہو گئی ہے۔ میں تو مہروش کی زبان دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی، ایسے کینچی کی طرح ٹر ٹر چلتی ہے، مجال ہے جو وہ لڑکی کسی کی سن لے۔ میں تو کہتی ہوں اب بھی سوچ لیں، ایک تو منہ کالا کر کے بھاگ گئی، دوسری بھی تو اسی کی بہن ہے۔ اسے پوچھ لینا، اس کا بھی کوئی پلان تو نہیں کہیں؟ اس نے بھی کوئی لڑکا تو نہیں پھنسا رکھا؟ آخر لندن کی پلی بڑی ہے تو ان کی تربیت پہ شک ہی رہے گا۔ کیونکہ سروت بیگم نے تڑک کر زہریلی لہجے میں کہا تو فیروز شاہ نے سخت نظر اس پر ڈالی، جس سے سروت بیگم کی بولتی بند ہو گئی، جبکہ روبی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ گڑیا، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے، روبی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی مما، بولیے۔ بیٹا تیار ہو جاؤ، تمہارا اور اسفند کا نکاح ہے، یہ جوڑا پہن لینا۔ امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں آپ ہی کی جگہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ مشل نے بے یقینی سے دلہن کے لیے لائے گئے سرخ جوڑے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے بابا اور تایا جان کا فیصلہ مشل، حویلی کی عزت کو مہروش نے داؤ پر لگایا ہے، تمہیں اس سے بچانا ہوگا۔ اگر یہ نکاح نہیں ہوا تو سب برباد ہو جائے گا۔ میں ہی کیوں امی؟ مجھے کیوں قربان کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میرا کیا قصور ہے؟ پلیز ایسا مت کریں، مجھے یوں بے مول مت کریں، میری ہی نظروں میں مت گرائیں مجھے، پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مشل نے ہچکیوں سے روتے کہا تو اس کو روتے دیکھ کر روبی بیگم بھی رو دی۔ میں بے بس تو میری جان، ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ روبی بیگم نے بے بسی سے اس کے جوڑے ہاتھ پکڑتے کہا، اس کی پیشانی چومتے چلے گئے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے بھی پڑھنا تھا اور بہت سارا پڑھنا تھا۔ میں شادی کر کے یہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی، میں یہ آزمائش، میں اس پہ پورا نہیں اتر سکتی۔ اللہ جی، یہ کیسی آزمائش ہے، پلیز میری مدد کریں۔ ان کے جاتے ہی مشل اس سرخ جوڑے کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اس کے لیے کوئی سہاگ کا جوڑا نہیں تھا، بلکہ کوئی آہ کا لباس تھا گویا۔ وہ اس نے پہن تو لیا مگر اس سے اپنے وجود سے شرارت نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ مشل عارف ولد عارف شاہ، آپ کا نکاح اسفند فیروز شاہ ولد فیروز شاہ سے 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو سب کی نظریں مشل کی طرف اٹھی جو ساکت بیٹھی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے پھر سے پوچھا۔ سب دھڑکتے دل سے مشل کو دیکھ رہے تھے جو خاموش بیٹھی تھی۔ اسفند نے خونخوار نظروں سے جالی کے اس پار دیکھا جیسے ابھی اس لڑکی کو کچا چبا جائے گا۔ مشل عارف شاہ، آپ کا نکاح اسفند فیروز شاہ سے 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے تیز لہجے میں کہا۔ سروت بیگم اس کی خاموشی پر عارف شاہ کو تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مشل بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ ہاں بولو، روبی بیگم نے اس کے بازو کو دبوچتے ہوئے اس کے کان میں سخت لہجے میں کہا۔ مشل کے وجود میں ہلچل ہوئی۔ امی، پلیز مجھ سے نہیں ہوگا میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ روتے ہوئے بولی اور پھر دوڑتے ہوئے اندر کی جانب بڑھے۔ اسفند نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لی۔ لو، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ پوچھ لیں اس سے کہ کوئی اور پسند ہے تو بتا دے، ورنہ پھر تماشا لگائے گی۔ اب بھری محفل میں تماشا لگا گئی نا، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں۔
सरवत बेगम ने कहा। तो फेरोज ने उसे कड़ी निगाहों से देखा तो वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए चुप हो गई। मम्मा बस करे ना, क्यों कर रही हैं ऐसा? ये कोई मौका है इस तरह की बात करने का? कासिम ने भी उन्हें टोका तो वो उसे ही सुनाने लगी। वो सटपटा कर इधर उधर देखने लगा और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आरिफ शाह ने फरोज शाह के सामने हाथ बांधते सर झुकाए कहा तो फरोज शाह ने बढ़ते उसे सीने से लगाया। ऐसे न कहो यार, सब ठीक हो जाएगा। फरोज शाह ने उसके पीठ थपथपाते कहा। वो नहीं चाहता था कि आरिफ शाह को परेशानी ले। कैसे ठीक होगा भाई, हवेली मेहमानों से भरी पड़ी है, सबको क्या जवाब देंगे? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, हम फिलहाल निकाह मुलतवी कर देते हैं। कोई निकाह मुलतवी नहीं करेगा, निकाह आज ही होगा। आप मेरे साथ आए। रूबी बेगम ने सुर्ख नजरों से आरिफ शाह को देखते स्पाट लहजे में कहा और अंदर चली गई। उसके पीछे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर सरवत बेगम भी गई थी। कमरे में आते ही वो फूट फूट कर रो दी, दिलो दिमाग की जंग में उलझ कर रह गई थी। रूबी और आरिफ शाह कमरे में आए तो उसे रोते देखकर रूबी उसकी तरफ बढ़ी और बाजू से दबोचते उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। किस गुनाह की सजा दे रही हो तुम दोनों बहनें? बोलो, वो तो है ही खुदजर। तुमने ऐसा क्यों किया मिशेल? देखो अपने बाबा को, किस हाल में पहुंचा दिया तुम दोनों ने। किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। जब इनकार करना था तो बाहर क्यों आई, सबके सामने बेइज्जत करने? बोलो। रूबी बेगम ने उसको झंझोड़ते चीख कर पूछा। अम्मी, मुझे माफ कर दे, मैं बेबस हूं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं नहीं कर सकती। प्लीज बाबा, आप मुझसे मेरी जान मांग लें, उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मिशेल ने अजियत से रोते कहा। नहीं, तुम्हारी जान क्यों ली? तुम ऐसा करो ना, हम दोनों को मार दो, उसके बाद जो तुम्हारे दिल में आए करती रहना। रूबी बेगम ने गुस्से से चिल्लाते कहा। अम्मी, मिशेल ने बेयकीनी से उन्हें देखा। ये देखो मिशेल, ये मेरे जुड़े हाथ, ये निकाह करके एक आखिरी एहसान कर दो हम पर। एक ने तो रुस्वा कर दिया, अब तुम ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। रूबी बेगम ने बेबसी से रोते कहा तो मिशेल ने जख्मी नजरों से उसे और आरिफ शाह को देखा, जो खुद भी रोते सुर्ख आंखों से उसे देख रहे थे, जिनमें इल्तिजा थी। ठीक है, मैं ये निकाह कर लेती हूँ। मिशेल ने रूबी के हाथों को पकड़कर नीचे करते अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मगर उसका लहजा का हर एहसास हर जज्बे से आरी था, लेकिन सुर्ख आंखों से आंसू बह रहे थे। निकाह फिर से पढ़ाया गया। निकाह के बाद फरहाना बेगम उसे असफंद के कमरे में बिठाकर चली गई। उनके जाते ही वो जो बेजान सी बैठी थी, अपनी किस्मत पर बिलक बिलक कर रोई। आंखें रो रो कर सुर्ख अंगारा हो रही थी। काफी देर रोने के बाद उसने उठते खुद को आईने में देखा। रवायती दुल्हन की तरह सजा संवरा वजूद कयामत ढा रहा था। सुगवार हुस्न के साथ वो आसमान से उतरे हूर लग रही थी। खुद को दुल्हन के रूप में देखते वो फिर से रो दी। मेहमानों को रुखसत करने के बाद असफन कमरे में आया तो उसे बेड पर आड़ा तिरछा लेटा देखकर अनहोनी के एहसास से चौंका। मिशेल, मिशेल उठो। उसके पास आते असफन ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा तो उसकी कलाई से खून बह रहा था। मिशेल, मिशेल आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आंखें खोलो मिशेल। मिशेल को बेजान देखकर असफन पागल हो गया। जल्दी से कलाइयों पर रुमाल बांधा, किसी को बताए बगैर उसको अपनी बाहों में भरे वो दीवानावार बाहर की तरफ भागा। उसको गाड़ी में डालते असफन ने ड्राइविंग सीट संभाली और फुल स्पीड में गाड़ी निकाल ली गया। 1.5 घंटे का सफर उसने आधे घंटे में तय किया था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने की दीवारें तोड़ते बाहर आ जाएगा। अस्पताल पहुंचते ही कार रुकी और वो ड्राइविंग सीट से उतरते तेजी से मिशेल का पल पल सांसों की डोर तोड़ता नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठाए अंदर की तरफ भागा। डॉक्टर, डॉक्टर! ओ माय गॉड, क्या हुआ इन्हें? नर्स और अस्पताल का अमला उसको चिल्लाते देखकर उसकी तरफ बढ़ा। असफर ने स्ट्रेचर की तरफ कदम बढ़ाए और उसे स्ट्रेचर पर लिटाया। मिशेल को ऐसे देखकर उसकी खुद की हालत खराब हो रही थी। कहीं से भी वो गुस्से वाला सख्त दिल असफन शाह नहीं लग रहा था। अस्पताल की राहदारी से गुजरते लोग हैरत से उस लंबे चौड़े वजी मर्द को देख रहे थे। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। इसकी आवाज सुनकर डॉक्टर अपने रूम से बाहर आ गया। असफन दीवाना वार मिशेल के जर चेहरे को देख रहा था। भूरी चमकती आंखें पानियों से भरी हुई थी। डॉक्टर प्लीज मेरी मिसेस को देखें, इसे कुछ नहीं होना चाहिए,
प्लीज। इस ضبط से उसका चेहरा लाल हो रहा था। रिलैक्स जेंटलमैन, कुछ नहीं होगा इन्हें। नर्स, इन्हें अंदर ले जाएं, हरी अप। डॉक्टर ने मिशेल की नब्ज टटोलते कहा तो वो लोग स्ट्रेचर को लेकर जाने लगे। जब असफन भी उनके साथ जाने लगा, फिर डॉक्टर के समझाने पर वो बामुश्किल रुका, लेकिन बेचैन निगाहें बंद दरवाजे पर टिकी थी। आंखों में उसके खो जाने का खौफ हलकोरे ले रहा था। उस हादसे ने उस पर आगाही के दर खोल दिए कि वो लड़की उसके लिए कितनी अहम हो गई थी। शायद तभी जब पिछले साल पहली बार उससे मिला था। लंदन जब वो पहली बार गया तो पहली बार उसे देखते ही वो फिदा हो गया था, मगर उसने अपनी मोहब्बत को दिल के अंदर ही दबा लिया। क्या हुआ डॉक्टर, वो ठीक है ना? डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो असफन ने इस तरह भी कैफियत में पूछा। अल्लाह का शुक्र है जेंटलमैन कि आपकी मिसेस खतरे से बाहर है। वक्त रहते आपने कलाई को बांध दिया था और वक्त पर पहुंच गए। कलाई बहुत बुरी तरह काटी गई थी। कोई नफ्सियाती इशू था क्या इनके साथ जो ऐसा किया? खैर, आपको उनका ख्याल रखना होगा। किस्मत हर बार साथ नहीं देती। अभी अंडर ऑब्जर्वेशन, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा तो आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर असफन का सांस बेहाल हुआ। मिशेल अब ठीक थी। वो जब से होश में आई थी खामोश रोए जा रही थी। असफन ने भी फिलहाल उससे कुछ न कहा। अस्पताल से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। असफन चाहता था कि वो लोग सुबह होने से पहले हवेली पहुंच जाए ताकि किसी को मिशेल की इस हरकत का इल्म न हो। सारा रास्ता वो दोनों खामोश थे। हवेली पहुंचते ही मिशेल गाड़ी से उतरने लगी कि जब सर चकराने पर गाड़ी का सहारा लिया। रुको, मैं मदद करता हूँ, असफन ने कहते उसे उठाया और अंदर चला गया। छोड़े मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। वो तो मैं जानता हूँ तुम चल सकती हो, लेकिन इस हालत में तुमने चलना नहीं है, गिरना है। हर बार मुझसे टकराती हो, इस बार दीवारों से टकराओगी, जो तुम्हारी नाजुक जान के लिए ठीक नहीं है, और मैं इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकता। असफन ने उसकी आंखों में अपनी भूरी आंखें गाड़ते सरगोशियाना अंदाज में कहा, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। मिशेल ने नजरें झुकाए कामते लहजे में कहा, तुमसे पूछा किसने है? तुम मेरी हो तो मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं। असफन ने उसको ऊपर करके उसका चेहरा अपने चेहरे के पास करते भारी लहजे में कहा तो मिशेल का सांस अटका। उसके बाद वो एक लफ्ज नहीं बोली। कमरे में आते ही असफन ने उसे बेड पर लिटाया। अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम अभी इस हाल में नहीं हो कि मेरे सवालों का जवाब दे सको, लेकिन जो हरकत तुमने की है उसकी सजा जरूर दूंगा। उस पर ब्लैंकेट ओढ़ते असफन ने सर्द लहजे में कहा और पेशानी पर बोसा देते उठ गया, जबकि मिशेल उसके अचानक की गई जसारत पर जोर से आंखें मीच गई। सुबह असफन की आंख खुली तो मिशेल उसके बाजू पर सर रखे सो रही थी। असफन ने मुस्कुराते उसके चेहरे पर आए बाल हटाए। ये सुबह मेरी जिंदगी की सबसे हसीन सुबह है। असफन ने उसके दिलकश नकूश और चेहरे पर छाई मासूमियत को आंखों के रास्ते दिल में उतारते भारी लहजे में सरगोशी की, लेकिन फिर उसे रात का वाकया याद आया तो पल में चेहरे पर पथरीले तासुरात नमदार हुए। धीरे से उसका सर तकिए पर रखते वो उठ गया। फ्रेश होकर वो वापस आया तब तक मिशेल जाग चुकी थी। उसे नजरअंदाज किया। असफन ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। मिशेल ने चोर नजरों से उसे देखा, जो कि वाइट शलवार कुर्ते में मलबूस चेहरे पर सर्द और संजीदा तासुरात सजाए खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। असफन ने भी आईने में से उस पर नजर डाली तो चोरी पकड़े जाने पर मिशेल ने घबरा कर नजरें झुका ली। वो मुझे आपसे बहुत अहम बात करनी है। वो बेख्तियार उंगलियां चटखाते उससे पुकार बैठी। बोली। असफन ने आईने में देखते उसी के अंदाज में भवें उचकाते कहा, मैं सुन रहा हूँ। अपनी घड़ी पहनते असफन उसकी तरफ बढ़ा। मुझे कहना था कि कल जो भी हुआ आप वो किसी को मत बताइएगा प्लीज। मम्मा पापा परेशान होंगे। वो पहली अपिया को लेकर परेशान है। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। चलो शुक्र है तुम्हें उनका ख्याल तो आया। मैं बता दूंगा, मगर एक शर्त पर, जब तुम मुझे सच बताओगी क्या वजह थी जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। असफन ने उसके पास बैठते संजीदगी से पूछा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मिशेल ने रोते कहा तो उसकी बात सुनते असफन की आंखें सुर्ख हुई। अपने अंदर उठते गुस्से को दबाते मुट्ठियां भींच ली। क्यों? सर्द लहजे में पूछा। क्योंकि ये आप ही की जगह है, मैं उनकी जगह नहीं लेना चाहती, और वो वैसे भी मुझे अभी पढ़ना था, और अब शादी हो गई तो बेबी आ जाएंगे तो मैं पढ़ूंगी कैसे? मिशेल ने उसके लहजे की सख्ती पर अटकते कहा तो असफन ने आंखें सुकेड़ते उस पागल को देखा। व्हाट आर यू मैड? मेरा दिल तो कर रहा है रख कर एक थप्पड़ मारूं कि अकल ठिकाने आ जाए तुम्हारी, बेवकूफ लड़की।
اسود نے غصے سے لال ہوتے کہا تو مشل کی آنکھیں چھلک پڑی۔ رونا بند کرو، خبردار جو ایک آنسو بھی بہایا تو تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھ پر کیا گزری تھی؟ اگر اس سب کا چاچا چاچی کو پتہ چل جائے تو سوچا ان پر کیا بیتے گی؟ اسود نے اس کے آنسو سے متاثر ہوئے بغیر سختی سے کہا۔ وہ سب دوبارہ سوچ کر ہی اسود کا دل ڈر گیا تھا کہ اگر اسے واقعی کچھ ہو جاتا۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ نہیں تو جو حرکت تم نے کی ہے اس کے بعد تو مجھے تمہیں تمغہ امتیاز دوں۔ وہ چڑھ کر بولا، ایم سوری، آپ پلیز کسی کو مت بتانا۔ آج کے بعد تم نے ایسی کوئی حرکت کی یا خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا، اور یہ جو تم خرافات تمہارے دماغ میں ہے نا، انہیں نکال دو۔ تم نے کسی کی جگہ نہیں لی، بلکہ تم اپنی صحیح جگہ اپنے اصل پر آ گئی ہو۔ انڈرسٹینڈ مسز اسفند شاہ؟ اسفند نے اس کی طرف جھکتے اپنی بھوری آنکھیں اس کے شہد رنگ آنکھوں میں گاڑتے گمبھیر لہجے میں کہا تو اس کی نزدیکی پر بے ساختہ مشل نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، اب اٹھو، جا کر فریش ہو جاؤ، پھر ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے، کیونکہ تمہاری پڑھائی تو وہاں جا کر ہی کمپلیٹ ہوگی نا، اور بیبی بھی ساتھ لے لیں گے، کیا خیال ہے؟ اس کی بات پر وہ سٹ پٹا سی گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا میری جان، گھبرا گئی؟ چلو جاؤ جلدی سے فریش ہو کر نکلو۔ اسفند نے اس کے انداز پر مسکراتے اس کا گال تھپ تھپاتے کہا تو وہ جھٹ سے اٹھتے واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی رفتار دیکھ کر اسفند دلکشی سے مسکرا دیا۔ وہ دونوں شہر پہنچے۔ مشل نے آتے تھکاوٹ سے چور ہو کر بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ اسفند اس کے انداز پر ہنستے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر واپس آیا تب تک مشل سو چکی تھی۔ او میری جان، اسفند نے اس کے پاس جگہ بنا کر لیٹتے اس کا سر اپنے بازو پر منتقل کیا اور اس کو حصار میں لے کر کان میں سرگوشی کرتے سکون سے آنکھیں موند لی، جبکہ اس کی سرگوشی پر نیند میں ہوتے ہوئے بھی مشل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اسے سوتا چھوڑ کر کام سے باہر چلا گیا۔ مشل کی آنکھ کھلی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے کمرے میں نظر دوڑائی۔ یہ کہاں چلے گئے؟ اسفند کو نہ پا کر وہ بالوں کا جوڑا بناتے جلدی سے باہر آئے۔ لاؤنج کو خالی دیکھ کر اس نے کچن میں قدم رکھا، لیکن اسد وہاں بھی نہیں تھا۔ اف اللہ، کہیں یہ مجھے اکیلا چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے؟ اب میں کیا کروں گی؟ مجھے تو ان کا نمبر بھی نہیں یاد۔ مشل نے خود کو تنہا پا کر ڈرتے روحان سے آواز میں کہا۔ تبھی باہر بادل گرجے، جسے ڈرتے مشل چیخ مارتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ موسم کے تیور بگڑ رہے تھے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ مشل کو بادلوں کی گرج چمک سے ڈر لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا ڈر خوف میں تب بدلا جب اچانک لائٹ چلی گئی۔ وہ اندھیرے میں بلینکٹ میں دبکی خوف سے تھر تھر کانپتے رو رہی تھی۔ تیز ہواؤں سے کھڑکی کے بٹ کھل بند ہو رہے تھے، جن سے اندر آتی ٹھنڈی ہوا اور سرسراتے پردے ماحول کو پراسرار بنا رہے تھے۔ اسفند پلیز آ جائے، ورنہ میں خوف سے مر جاؤں گی۔ اسفند اپنا کام پورا کرنے کے بعد جب گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ موبائل کی ٹارچ آن کرتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ کمرے کے باہر رک کر اس نے ہینڈل لاک گھمایا، جسے کلک کی آواز دیتے دروازہ کھل گیا۔ اندر جاتے اس کی نظر جو ہی بیڈ پر پڑی وہ حیران رہ گیا۔ یہ ابھی تک سو رہی ہے، کہیں طبیعت تو خراب نہیں اس کی؟ اسفند نے سرگوشی کے اس انداز میں خود سے سوال کرتے کہا اور اس کی طرف بڑھا۔ یا اللہ بچا لے مجھے، میں کسی جن کے ہاتھوں سے نہیں مرنا چاہتی، پلیز بچا لے۔ مشل نے قدموں کی آواز سنتے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اسفند نے جیسے ہی اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹایا، مشل زوردار چیخ مارتے بیڈ سے اٹھتی، خود کو بچانے کے چکر میں دھڑم سے نیچے جا گری۔ اس کے اچھلنے پر اسفند بھی گرتے گرتے بچا تھا۔ یا اللہ، کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ ارے پاگل، ایسے کیوں چلا رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ اسفند اس کی چیخیں سن کر بوکھلا گیا۔ بچاؤ مما، یہ جن آتما مجھے مار دے گی۔ مشل نیچے گری آنکھیں بند کیے چلا رہی تھی۔ اسفند نے تیزی سے اس تک پہنچتے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخوں کو بند کیا۔ ہوش میں آؤ مشل، یہ میں ہوں، اسفند شاہ، کوئی جن بھوت آتما نہیں۔ اسفند نے اس کے جن بھوت آتما کہہ کر چیخنے پر خفگی سے اسے دیکھتے موبائل کی ٹارچ سامنے کی، جس کی روشنی میں دونوں کے چہرے واضح ہوئے۔ مشل نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا اور جیسے ہی حواس بحال ہوئے جھٹکے سے اس کے سینے سے لگتے دوڑنے لگی۔ اسفند اس کے غیر متوقع حرکت پر ساکت رہ گیا۔ مشل کے نازک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹے تھے، جبکہ وہ اس کے سینے میں چھپے رو رہی تھی۔ اسفند نے اس کی ہچکیاں سن کر خود کو ملامت کرتے نرمی سے اس کی پشت سہلائی۔
اس کے نرم گرم وجود کو اپنے سینے سے لگے دیکھ کر ایک سکون سا اس کے رگوں پہ ریشے میں دوڑ گیا۔ آپ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے؟ کیوں؟ جانتے ہیں مجھے اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو آج میں نے فوت ہو جانا تھا۔ مشیل نے ہچکیوں سے روتے کہا تو اس کی بات سن کر اسفن کا دل ڈوب گیا۔ شش، چپ، فضول باتیں مت کرو میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آخری سانس تک سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا، کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ اسفن نے محبت سے اس کے بکھرے بال سنوارتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہا تو مشیل کا دل بے چین ہوا۔ اس محبت سے گندے شخص کا ہر انداز لاجواب تھا، ہر بار وہ اسے چونکا دیتا تھا۔ اب بھی اس کا لمس پا کر ایک سکون سا اس کے روح میں سرایت کر گیا۔ مشیل سب فراموش کرتے آنکھیں بند کی اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے مسکرا دی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھے تو اس کا ارادہ ناشتہ بنانے کا ہوا۔ آج تک کبھی ناشتہ بنایا تو تھا مگر شہر میں یہاں کوئی ملازم نہیں تھے۔ حویلی میں تو ارد گرد اتنے سارے ملازم تھے، اس لیے اس نے خود ہی ناشتہ بنانے کے بارے میں سوچا۔ موبائل پر آٹا گوندنے کی ریسیپی دیکھنے لگی اور وہ آٹے میں گویا نہا ہی رہی تھی۔ آٹا تو گوندا نہیں جا رہا تھا مگر وہ خود بھوتنی بن چکی تھی اور پورا کچن بھی اس نے برباد کر دیا تھا۔ یا میرے خدایا، مشیل یہ کیا ہے؟ اسفن دیر سے بیدار ہوا۔ فریش ہو کر وہ جیسے ہی نیچے آیا سامنے کا منظر دیکھ کر دھاڑا۔ اس کی آواز سن کر مشیل کا وجود ساکت ہوا۔ آپ؟ جھٹکے سے مڑتے اس نے اسفن کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے گھو رہا تھا۔ یہ کیا پاگل لڑکی؟ اس کی اور کچن کی حالت دیکھ کر اسفن کو چکر پہ چکر آ رہے تھے۔ ہم دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ مشیل نے آنکھیں پٹ پٹاتے معصومیت سے کہا تو اسفن نفی میں سر ہلاتے اس کی طرف بڑھا۔ چھوڑو اسے، ادھر آؤ تم، اسفن نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا اور پھر کچن کو دیکھتے گہرا سانس بھر کر مشیل کی طرف متوجہ ہوا جو ہونٹ کاٹتے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسفن کے دیکھنے پر سٹ پٹاتے نظریں جھکا گئی۔ اس کی اس صدا پر اسفن کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ میری جان، خود کو تھکانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بھوک لگ رہی تھی تو مجھے جگا دیا ہوتا۔ اس کے چہرے پر لگے آٹے کو نرمی سے صاف کرتے کہا تو اس کے لمس پر مشیل کی پلکیں لرزنے لگی۔ آپ سو رہے تھے اس لیے نہیں جگایا، مجھے کھانا بنانا آتا ہے۔ مشیل نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ اگر اسفن اس کے پاس نہ ہوتا تو شاید سن نہ پاتا۔ اسفن کے ہاتھ اس کے رخسار کو نرمی سے سہلا رہے تھے۔ مشیل کا دل اس کے لمس پر تیزی سے دھڑک اٹھا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے، اسفن نے ایک نظر کچن کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا تو کچن کی حالت دیکھ کر شرمندگی سے مشیل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سوری، میں نے سب خراب کر دیا، مشیل نے نم لہجے میں کہا تو اسفن نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ میری طرف دیکھو مشیل، میری طرف دیکھو۔ اسفن کی سنجیدہ آواز سن کر مشیل نے لرزتی پلکیں اٹھائیں۔ اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر کون روتا ہے؟ آج کے بعد ایسی فضول باتوں پر میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے اسفن نے گھمبیر لہجے میں کہتے اس کی پلکوں پر اٹکے آنسو کو نرمی سے ہونٹوں سے چنا تو مشیل کا دل اچھل کر حلق میں اٹکا۔ جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے شلف کا سہارا لیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، لرزتی آواز میں کہتے وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے دور ہوئی تو اس کی ہر حرکت کو اسفن نے ناگواری سے دیکھا جبکہ وہ اپنے دل کو سنبھال رہی تھی جو اس کے لمس پر پاگل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے اسفن غصے میں اسے ہرٹ کرتا نظر اس کے چہرے پر پڑی تو لہو چھلکاتے چہرے کو دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اس کی اتنی سی قربت برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اسفن کو ٹوٹ کر اس نازک سی لڑکی پر پیار آیا۔ تم روم میں جا کر فریش ہو کر آؤ، تب تک میں کچھ کھانے کے لیے بناتا ہوں۔ اسے کمرے میں بھیج کر اسفن نے کچن کو دیکھا۔ او خدایا، اب کبھی میری معصوم سی بیوی کے چھوٹے سے دماغ میں کھانا بنانے کا خیال نہ آئے بس، بیچارگی سے کہتے اسفن کپ فولڈ کرتے ناشتہ بنانے لگا۔ مشیل کے ایگزام شروع ہو گئے تھے۔ اسفن اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بنا کہے اس کے دل کی بات سمجھ جاتا تھا۔ اس کا اس طرح خیال رکھتا تھا جیسے گویا وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ مشیل، یہ لو جلدی سے یہ فنش کرو۔ اب بھی وہ ایگزام کی تیاری کر رہی تھی جب اسفن نے دودھ کا گلاس اس کے سامنے رکھتے کہا مجھے نہیں پسند دودھ کا گلاس دے کر مشیل نے ناک چڑھاتے کہا تو اسفن نے سخت گھوری سے نوازا۔ سچی مجھے نہیں پسند، ویسے بھی ملک تو چھوٹے بچے پیتے ہیں، میں بچی ہوں کیا؟ اس کے گھرنے پر آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے کہا۔ جانتی تھی اسفن جلد اس کی بات مان جاتا ہے۔ بچی نہیں ہو لیکن تمہارا دماغ بالکل بچوں جیسا ہے، چلو شاباش فنش کرو اسے۔
اسفند نے اس کی چالاکی پر گلاس پکڑ کر اس کے لبوں سے لگاتے کہا، تو مجبوراً آنکھیں میچتے مشل کو پینا پڑا۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ ایک سانس میں پورا گلاس خالی کرتے اس نے خفگی سے اسفند کو دیکھا، لیکن اس کی نظر تو مشل کے چھوٹے سے ہونٹوں پر تھی۔ اس کے ہونٹ کے اوپر دودھ سے پتلی سی لکیر بن گئی تھی، جسے دیکھ کر اسفند کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، دل شدت سے گستاخی پر اکسانے لگا۔ بے خودی میں اسفند نے ہاتھ بڑھاتے اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ صاف کرتے اس پر انگوٹھے سے رگڑا تو مشل نے سٹپٹاتے اسے دیکھا، جس کی سرخی مائل بھوری آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ نگاہیں چار ہوتے ہی دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا تو اسفند بے خود ہوتے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ لمحے بھر کے لیے مشل ساکت ہو گئی۔ نازک لبوں پر اس کا جان لیوا سلگاتا لمس، پھٹی آنکھیں اس کے بند پلکوں پر جمی تھیں۔ حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا، دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا، سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ اس سے پہلے اسفند کی گستاخیاں بڑھتی، ہوش میں آتے مشل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ مہروش آپی کی امانت ہے۔ ہماری شادی صرف مجبوری کے تحت ہوئی تھی، جو مہروش آپی کے ملنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ آپ نے ایسی گھٹیا حرکت کیسے کی؟ مشل کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو اسفند کو ساکت کر گیا۔ ساری بے خودی ہوا ہو گئی تھی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، بس۔ مشل غصے سے جو منہ میں آیا کہتی جا رہی تھی۔ اسفند کی غصے بھری گرجدار آواز سن کر اس کا دل کانپا۔ بس، آگے ایک لفظ بھی کہا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ تم بے وقوف ہو، لیکن مجھے بے وقوف سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ بیوی تم ہو میری، مہروش نہیں۔ شادی تم سے ہوئی ہے، مہروش سے نہیں۔ مجھے ہر طرح کا حق حاصل ہے تم پر، اور مجھ پر صرف تمہارا حق ہے۔ اسفند نے سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں گاڑتے سر لہجے میں کہا تو مشل کی جان ہوا ہوئی۔ اس کی سانسیں اس کا چہرہ جلا رہی تھی۔ یاد رکھنا اسفند شاہ، کسی کا حق نہیں مارتا اور نہ ہی اپنا حق مارنے دیتا ہے۔ یہ بات جتنی جلدی اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو گی اتنا اچھا ہوگا ہم دونوں کے لیے۔ اسفند نے اس کے چہرے پر دھاڑتے کہا اور جھٹکے سے اسے دور کرتے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ رات کو وہ جب سونے کے لیے لیٹی تو اسے اسفند کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادت پڑ چکی تھی، لیکن اب وہ پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ جھنجھلا کر اٹھ کر اسے ڈھونڈتی ہوئی اسٹڈی روم میں آئی تو وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا کافی پی رہا تھا۔ مجھے نیند آئی ہے تو سو جاؤ، اس کی بات کے جواب میں تڑک کر بولا۔ کیسے سوں؟ میرا تکیہ تو یہاں ہے نا، وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ تنگ مت کرو، جاؤ جاؤ یہاں سے، اسفند نے غصے سے اسے پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا تو وہ اسے پیچھے سے زور سے ہک کرتی سسکنے لگی، اور یہیں پر اسفند ہار چکا تھا۔ لڑکی اس کی کمزوری تھی، بھلے وہ اس کی بہن سے شادی کرنے والا تھا، مگر دل میں تو وہی بستی تھی۔ بس خود سے اتنی چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ گھر والوں سے اقرار نہیں کر سکا تھا، مگر قدرت نے اسے اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ شاید اس کا پیار بہت سچا تھا جو مہروش اینڈ ٹائم پر گھر سے بھاگ گئی۔ یہ نہیں تھا اسے مہروش کے بھاگنے کا غصہ نہیں تھا، اس لڑکی نے شاہ خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا، اور ان کے ہاں بھاگے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا یہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اسی لیے وہ دعا کر رہا تھا کہ مہروش وہاں کبھی نہ آئے، اور یہ پیاری سی لڑکی اس کے آنے کی امید لگائے بیٹھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اگر اس کی بہن، جس کی وہ جگہ بھی لینا نہیں چاہتی، وہ اگر یہاں آئی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا چلو میں آتا ہوں، اس کے رخسار کو تھپتھپا کر بولا، اور پھر اس کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اپنی طرف آ کر لیٹتے بازو پھیلاتے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتے کہا تو مشل جھٹ سے آ کر اس کے بازو پر لیٹ گئی۔ جلدی آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ، اس کے گرد حصار بناتے ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے اسفند نے سنجیدگی سے کہتے آنکھیں مونتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے سو گیا۔ مشل اس کے سینے میں دبکی رہی۔ جب بھاری سانسوں کی آواز آئی تو سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ مشل نے بغور اس کا جائزہ لیا، جس کی بھوری چمکتی آنکھیں جن میں اپنے لیے محبت ہی دیکھی تھی اس وقت نیند میں ڈوبی تھی۔ مونچھوں تلے بھینچے نابی لب کشادہ پیشانی، کھڑی مغرور ناک اور گال میں پڑتا ہلکا سا گڑھا، وہ مبہوت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ 18 سالہ لڑکی کا دل پہلی بار اس شخص کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ کتنا حسین تھا وہ، اور اس کی دوستیں اسے کہتی تھیں کہ وہ پاگل ہے جو اس شخص کو اگنور کرتی ہے۔ اس کی ساری دوست اس کو دیکھ کر آہیں بھرتی تھی، مگر اس نے اس کالج میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ آج بھی اس کی ایک دوست نے کہا کہ اگر اس کا کزن ایسا ہوتا تو وہ اسے اپنی مٹھی میں قید کر کے رکھ لیتی اور اسے کسی کا نہ ہونے دیتی۔
اگر مہروش آپی آ گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے شوہر کو چھوڑ دوں تو پھر میں کیا کروں گی؟ وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی اور پھر جیسے دل کی دھڑکن تھم سی گئی، یہ سوچ کر کہ وہ اس سے دور ہو جائے گی۔ بے اختیار وہ زور سے اس سے لپٹ گئی، جیسے اسے چھوڑا تو وہ اس سے کھو جائے گا۔ اسفن چھوٹی موٹی نیند کا بہانہ کیے اس کی یہ محبت کو فیل کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اسے باہر لاؤنج سے کسی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئے تو اسفن کسی سے چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو وہاں مہروش کو کھڑی دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مہروش اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ پلیز، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، اسے کچھ مت کہنا، تو مجھے جان سے مار دو پلیز۔ میں نے سب کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ واپس جا رہا ہے لندن، مجھے ساتھ لے کر جاتا۔ میں نہیں جاؤں گی تو مجھے گاؤں لے جا کر کاری کر دو، لیکن پلیز اسے کچھ مت کرنا۔ مہروش اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ تمہارے کیے کی گناہ کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، ہمارے اصولوں کے خلاف ہے یہ۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جس لڑکی نے اپنے گھر والوں کی عزت کو روندا اسے زمین میں گاڑ دیا جائے۔ تمہارے بارے میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں جہاں بھی دیکھو وہاں قتل کر کے تمہارے بارے میں اپنے گاؤں کے سردار اعلیٰ کو بتاؤں، اور یہ میرا فرض بنتا ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو مشل کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ پھر وہ خوف کے مارے وہیں زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کھٹکے کی آواز پر وہ دونوں پلٹے تو زمین پر بے ہوش پڑی مشل کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ اسفن تڑپ کر اس کی طرف بڑھا۔ میری جان، کیا ہوا ہے؟ ڈرائیور گاڑی نکالو، وہ چیخ کر بولا، اور پھر مہروش کو بازو سے پکڑتے ایک کمرے میں دھکیلتا اس کا لاک لگا کر وہ مشل کو اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ کتنی بے چینی سے ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا، ابھی تک مشل کو ہوش نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، شاید کچھ ڈر خوف تھا جس کی وجہ سے بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا، مگر سب اب انڈر کنٹرول ہے، آپ جا کر مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پرمیشن دینے پر وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا کھلا کھلا سا چہرہ کتنا مرجھایا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو وہ تیزی سے اس پر جھکا۔ میری جان، کیسی ہو؟ وہ تڑپ کر بولا تھا۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ اسے یوں روتے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ کیا ہو گیا میری جان؟ کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ میں نے سب سن لیا تھا، آپ میری آپی کو مار دیں گے، پلیز ایسا مت کیجیے، اگر وہ مر گئی تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی، وہ میری بہن ہے، پلیز میری بہن کو معاف کر دیں، وہ تڑپ کر بولی۔ اس کی بات پر اسفن کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم جانتی ہو نا تمہاری بہن نے کیا کیا ہے؟ اس نے نہ صرف تمہارے بابا کی عزت کو روندا بلکہ ہم سب کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ اسے سزا اس کے کیے کی مل کر رہے گی، ہمارے گاؤں کے یہی اصول ہیں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ بھاڑ میں جائیں ایسے جو کسی کی جان لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کی زبردستی شادی کی جا رہی تھی اور انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، مگر جب سنا نہیں گیا تو انہوں نے اپنا حق استعمال کیا۔ کیا غلط کیا؟ وہ میں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنا حق استعمال کر لیا، مگر میں وہاں آپ لوگوں کی ضد کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اتنی چھوٹی عمر میں میری آپ سے شادی کر دی گئی۔ آپ لوگ کچھ بھی کریں تو وہ سب ٹھیک، اگر کوئی اور کرے تو گناہ۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ انہوں نے گھر سے بھاگ کر غلط کیا، لیکن جو بھی کیا اپنے حق کے لیے کیا۔ حق لینے کا طریقہ ضرور غلط ہے، مگر وہ گناہ گار نہیں ہے۔ انہوں نے نکاح کیا ہے اس شخص سے، تو آپ کون ہوتے ہیں انہیں سزا دینے والے؟ دنیا کا کوئی بھی قانون انہیں یہ سزا نہیں دے سکتا۔ وہ پھٹ پڑے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ تم جانتی بھی ہو کون ہوں میں؟ وہ دھاڑا۔ کون ہیں آپ؟ ایک انسان ہے، مگر آپ نے اپنا دل پتھر بنا لیا۔ اسفن، کل کو اگر میرے سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تو اسے گناہ بنا کر مجھے بھی مار دیں گے۔ کہاں تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کتنی نسلیں برباد ہوں گی؟ بس کر دیجیے، ختم کریں یہ فرسودہ رسومات کو۔ قانون اور شریعت یہ نہیں کہتی، پلیز اسفن۔ وہ بے بسی سے بولتی ہوئی رو پڑی۔ اسود لب بھیج کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ میں ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں بھی صرف بابا اور دادو کے حکم پر چلتا ہوں، اور دادو سردار اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جس دن میں سردار اعلیٰ بنا اس دن میں رسومات کو ختم ضرور کروں گا۔ مجھے بھی پسند نہیں ہے یہ رسومات، مگر میں مجبور ہوں۔ مجھے دادو کا حکم مانتے ہوئے مہروش کو گاؤں لے کر جانا ہی پڑے گا۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ پلیز نہیں، ایسا مت کیجیے، پلیز، آپ برے انسان نہیں ہیں،
आप बुरे मत बनिए प्लीज। वो हिचकियों के दरमियान बोली, मगर वो आहिस्ता से अपना हाथ छुड़वाता हुआ उठकर बाहर की जाने बढ़ गया। बाहर आकर वो फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शन देने लगा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो उसे मुलाजिम के साथ हवेली भेज चुका था। जब वहां पहुंची तो पूरी हवेली में यही बात फैली थी कि महरोश मिल चुकी है और कल तक महरोश को जरगे में पेश किया जाएगा, जहां पर उसकी सजा सुनाई जाएगी। वो तड़प तड़प कर अपनी माँ के सीने से लगी रोती। अगले दिन जरगा होने से पहले ही हवेली में कोहराम मच गया। एक एम्बुलेंस हवेली में आकर खड़ी हुई और उसमें से एक वजूद को निकाला गया, और वो वजूद महरोश का था। उसे इर्द गिर्द से पता चला कि कल महरोश ने घर से भागने की कोशिश की तो रास्ते में बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ, जिसके नतीजे में उसका चेहरा तक मसख हो गया। जख्मों की ताब न लाते हुए वो उसी वक्त फौत हो गई। मिशेल जैसे सन्नाटे में चली गई। उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला था। यहाँ तक कि महरोश का जनाजा उठने पर भी उसने एक आंसू नहीं बहाया था। उसकी हालत खराब लग रही थी। सब लोग उसे रुलाने की कोशिश कर रहे थे मगर नाकाम रहे। आरिफ शाह ने उसे नींद की गोलियां देकर जाकर सोने के लिए कह दिया। नींद की गोलियों के जेर असर वो थोड़ी देर में सोई थी, फिर एकदम से डर कर उठी। मिशेल मेरी जान, ठीक हो तुम? असफन ने उसके पास आकर बाहों में लेना चाहा तो वो बिदक कर उससे पीछे हटी। दूर रहकर बात कीजिए, खबरदार आपने मेरे पास आने की कोशिश भी की। नफरत करती हूँ मैं आपसे। आप मेरी बहन के कातिल हैं। आप जानबूझकर उसे मारा है। वो नफरत से उसे देखते हुए बोली। असफन उसकी नफरत देखकर जैसे शॉक्ड रह गया। तुम्हें लगता है कि मैंने महरोश को मारा है? क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? यानी मैं कातिल गुंडा हूं जो किसी को भी कहीं पर भी कत्ल कर दूंगा? हाँ आप हैं, आप कातिल ही हैं। आपका पूरा खानदान ऐसा ही है। जालिम सफाक। मेरे मामा बाबा की आंखों में आंसू भर दिया आप लोगों ने। उनकी जवान बेटी की जान ले ली। तड़प तड़प कर रोते हुए बोली जा रही थी। लब भेज कर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसे बाजू से खींचकर अपने करीब करते उसकी गद्दी के बालों से जकड़ते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। मेरे सामने इस तरह जबान दराजी की तो मैं ये जुबान काट के रख दूंगा। तुम्हारी बहन ने हम सबको रुसवाई दी, उसके बावजूद मैंने उसके लिए भला ही सोचा। जब सब लोग तुम्हें गलत समझ रहे थे, मैंने तुम्हारे साथ दिया, तुम्हें शहर लेकर गया, वहां पर एडमिशन करवाया कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। सब लोगों के खिलाफ जाकर मैं तुम्हारा साथ देता रहा। तुम पर हक होने के बावजूद मैंने कभी जबरदस्ती भी नहीं की। तुम इतनी करीब भी आई, फिर भी अपने जज्बात को कंट्रोल किया। इसके बावजूद भी मैं गलत हूं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं ऐसा ही हूं। वो सर्द लहजे में बोला, फिर उसे एक झटके से छोड़ता हुआ उठकर कमरे से बाहर निकल गया। वो सिसकियों से रो रही थी। उस दिन के बाद से असफन ने उससे बात तक नहीं की थी और वो खुद भी उससे बात नहीं करना चाहती थी कि उसके आने से पहले ही सो जाती थी और सुबह को उसके उठने से पहले कमरे से निकलकर दादों के कमरे में आ जाती। हम लोग अब वापस जा रहे हैं भाईजान, इसी हफ्ते की लास्ट पर। बहुत सारे दुख लेकर जा रहा हूं, लेकिन प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी को इसकी सजा मत दीजिएगा। आरिफ शाह ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो वो अपने बाबा की बेबसी पर तड़प उठी। आपको इन सब के आगे हाथ जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और मैं यहां पर हरगिज नहीं रहूंगी। मैं आपके साथ वापस जा रही हूं लंदन। उस शहर के लोगों ने मेरी बहन मुझसे छीन ली। अब मैं यहां नहीं रहूंगी। उसकी बात पर आरिफ शाह साकत रह गया। क्या बोले जा रही हो बेटा, और ये किस तरह बात कर रही हो? आरिफ शाह ने गुस्से से कहा। ठीक कह रही हूँ बाबा, अगर वो एक्सीडेंट में नहीं मरती तो वैसे भी यहाँ आकर मरने ही वाली थी, क्योंकि ये लोग उसे कारी करने वाले थे। और आपको पता है ना कारी क्या होता है? क्या उनका गुनाह इतना बड़ा था कि उन्हें कत्ल कर दिया जाता? यहाँ तो अगर गैर शादीशुदा जना भी करे तो इस्लाम उसे सिर्फ कोड़े मारकर सबक सिखाकर उसे माफ कर देता है, मगर इन लोगों के तो अपने ही असूल हैं। अगर किसी ने अपनी पसंद से शादी कर ली तो उसे कत्ल कर दो। नफरत है मुझे इनके असूलों से। हमारे इन लोगों से मुझे यहाँ नहीं रहना। अगर आप लोग मुझे यहाँ छोड़कर गए ना तो अपनी दूसरी बेटी की मैयत पर भी आंसू बहाने आ जाएगा। वो गुस्से से चिल्लाई थी। देखा इस लड़की की जुबान को, चुप करवाओ इसे। आरिफ शाह, फिरोज शाह ने गुस्से से कहा। क्या गलत कह रही है? इन्हीं फरसुदा रवायात से उकताकर मैं अपनी फैमिली समेत इस मुल्क से बाहर चला गया था और परसों बाद जब मैं वापस आया मैं यहाँ आकर आपकी बातों में आ गया। काश मैं यहाँ कभी आया ही ना होता। आप लोग अभी से मेरी दूसरी बेटी के लिए इस कदर नफरत रखते हैं तो उसे यहाँ छोड़ के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपनी दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहता। जाओ बेटा, तैयारी करो, हम कल सुबह की फ्लाइट से पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं। आरिफ शाह ने कहा तो असफन फथराई निगाहों से उन्हें देखे जा रहा था।
پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ پورا دن گھر واپس نہیں آیا اور رات بھی اس نے اپنے فارم ہاؤس پر گزاری۔ اگلے دن شام کو جب واپس آیا تو پوری حویلی میں سناٹا تھا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں آیا تو کمرہ ویران دیکھ کر اس کے اندر جیسے سناٹے سے اتر آئے۔ وہ بڑ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ اسفند شاہ جو بظاہر پتھر دل لگتا تھا وہ آج کسی لڑکی کی محبت میں تڑپ رہا تھا، مگر وہ لڑکی اس کی محبت اس کے منہ پر مار کر اس کی زندگی سے جا چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ سردار اعلیٰ بن چکا تھا اور اس نے گاؤں کے سب اصولوں کو بدل دیا۔ وہی لوگ اب اس کے گن گانے لگے تھے جو اس کے خلاف تھے۔ اس نے گاؤں میں امن کی فضا قائم کر دی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ انصاف کسی بنجر زمین کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ 2 سال بعد مشل آج عارف شاہ کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے کے لیے آئی تھی۔ گاؤں میں ربیہ کی شادی تھی تو عارف چچا ہونے کے ناطے اپنے بھتیجے کی شادی میں جا رہے تھے، تو اسی لیے اس کے لیے گفٹ لینے آئے تھے۔ وہ جیسے ہی شاپنگ مال سے نکلنے لگی اسے سامنے ایسا فیل ہوا جیسے مہروش ہے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ عارف بھی اس کی حرکت پر مدہوش ہو کر اس کے پیچھے بھاگے۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ رکو، وہ پیچھے سے پکار رہے تھے۔ پھر اس نے اونچی آواز سے کسی کو آواز دی تو اسی وقت وہ لڑکی پلٹی اور وہ بلا شبہ مہروش ہی تھی۔ اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ عارف بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے جو زندہ سلامت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ مشل دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ افغان بھی وہیں آ چکا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کہ بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے، افغان نے کہا اور پھر سامنے ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا زندہ ہے آپ کو، افغان بھائی نے بچا لیا، تھینک یو سو مچ، وہ مشکور انداز میں بولی۔ نہیں، میں نے نہیں بچایا تھا، میں تو اس وقت ملک سے باہر تھا، میرے بابا کو فالج کا اٹیک آیا تھا تو میں ان سے ملنے چلا گیا، افغان نے کہا۔ وٹ آپی، آپ ان صفاق لوگوں کی قید سے کیسے نکلی؟ مشل نے پوچھا۔ مجھے اسفند نے خود اپنی گاڑی میں رات کے اندھیرے میں ایئرپورٹ بھیج دیا اور ساتھ ہی پیرس کا ٹکٹ دیا، اور افغان میرے وہاں منتظر تھے، اور جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ فکر مت کرو، تم یہاں سب کے لیے مر جاؤ گی مگر وہاں تم زندہ رہو گی، اور کسی سے ملنے کی اور رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، اور یہاں تک کہا کہ میں یہ صرف اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ سزا تو تمہاری بنتی تھی، اسی لیے آپ میں سے کسی سے رابطہ نہیں کر پائے۔ اور اسفند نے ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا، اور اس کے لاوارث لاش کو مجھے بنا کر گاؤں والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح بول رہی تھی۔ جانتی ہیں کتنا ہرٹ کیا آپ نے مجھے، آپ نے باپ کا سر جھکا دیا، تو میں کیا کرتی، آپ لوگوں نے بھی تو ضد پکڑ لی تھی نا، وہ جواباً بولی۔ مشل شاکڈ سی سن رہی تھی، اس کا دل رک رک کر چل رہا تھا۔ وہ کتنا کچھ بول چکی تھی اس سے، اور وہ شخص اس کا مسیحا تھا۔ ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ جانتی ہیں آپ کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، میں پچھلے 2 سال سے یہاں لندن میں ہوں اور ایک بار بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی جی رہی ہیں، وہ زندگی جو میرے شوہر نے آپ کو دی ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، اگر پتا ہوتا تو میں تب سے ہی تم سے مل کر ساری غلط فہمی دور کر دیتی۔ جاؤ، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور تمہاری محبت کے لیے جو انسان کچھ بھی کر جائے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مہروش، آپ نے تو کہا تھا، وہ اپنے آنسو پوंچھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اگلی صبح وہ عارف روبی کے ساتھ گاؤں جا رہی تھی۔ وہ لوگ جب حویلی پہنچے تو سب نے ان کا بہت پرتپاک استقبال کیا۔ مکرم نظر نہیں آ رہا، عارف نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل آج پنچایت تھی، منشی صاحب کی بیٹی کا فیصلہ ہونا تھا، اس نے کالج میں ایک لڑکے کو پسند کیا تھا، تو وہی فیصلہ بڑے ہی خوش اسلوبی سے سارے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ ہمارا اسفند سردار اعلیٰ بن گیا ہے، فیروز نے فخر سے کہا۔ وہ جیسے ساکت رہ گئی، بے چینی سے وہ اس کے منتظر تھے۔ پھر وہ تھکا تھکا اندر داخل ہوا۔ سفید رنگ کے سوٹ پر اس نے براؤن رنگ کی چادر اوڑھی تھی۔ کیا فیصلہ ہوا بیٹا؟ جو ہونا تھا بابا، لڑکا کافی اچھا ہے، میں مل چکا ہوں اس سے، اور منشی صاحب سے میں نے کہا ہے کہ شادی کی تیاریاں کریں اور اپنی بیٹی کو بڑی دھوم دھام سے رخصت کریں۔ اسفند کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر عارف جیسے اسفند کے سامنے آیا تو اسفند بڑے خوشی سے ان سے ملا، اور جیسے وہ سامنے آیا تو اسفند کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ بنا کچھ بولے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گمسم سی ربیہ کے پاس بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میری لو میرج ہو رہی ہے، میں نا ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور بھیا کو میں نے بتایا، اور بھیا سے مل کر پھر ساری تحقیقات کی اور میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ ہمارے گاؤں میں نا بہت سارے ایسے پسند کی شادیاں ہوئی ہیں، لیکن ساتھ میں نا ہمارے سردار اعلیٰ کا حکم ہوتا ہے،
صرف پسند ہو اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، اگر ہوا اور کوئی بھی غیر شرعی کام ہوا تو سزا میں دوں گا۔ وہ لڑکا مجھے پسند کرتا تھا، میں بھی، لیکن ہم دونوں کبھی بھی اکیلے نہیں ملے۔ میں نے بھیا کا مان رکھا اور میرے بھائی نے میرا، ایسا لگتا ہے جیسے ہی نا ہمارا گاؤں کوئی جنت ہے۔ سب لوگ سٹارٹ میں بھیا کے بہت خلاف تھے، مگر بھیا کے ان فیصلوں نے گاؤں کی فضا کو ہی بدل دیا۔ ایسا لگتا ہے نفرت کی فضا ہی ختم ہو گئی ہے۔ جو لوگ نفرت کرتے ہوئے بھیا کے خلاف ہونا چاہتے ہیں نا، پورا گاؤں ان کے خلاف ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ بھیا کے خلاف نہیں اٹھتے۔ وہ دھیرے دھیرے سب بتائی جا رہی تھی اور وہ ساکت سی سب سن رہی تھی۔ رات کا کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا اور وہ کھانا کھانے کے بعد اس کے کمرے میں آئی تو وہ اپنی چیئر پر بیٹھا کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کیا کرنے آئی ہو میرے کمرے میں؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھتا غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ معاف کر، شٹ اپ، خبردار اگر میرے سامنے یہ لفظ بولا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ تم جو بھی کرو گی، الزام لگاؤ گی، میری زندگی سے چلی جاؤ گی، آ کر معافی مانگو گی اور میں معاف کر کے تمہیں گلے لگا لوں گا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، پلیز میری بات تو سن لیں۔ وہ تڑپ کر بولی، گیٹ لاسٹ۔ وہ دھاڑا تو وہ اپنی سسکیں دباتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ 2 دن گزر چکے تھے مگر اسفند اس سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ جب بھی وہ بات کرنے کی کوشش کرتی، اس قدر غصے سے دیکھتا کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی گم ہو جاتے۔ آج ربیہ کی مہندی تھی، پوری حویلی گیندے کے پھولوں اور لائٹوں سے جگمگ کر رہی تھی۔ ملازم مختلف تھال اٹھائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ مہندی رنگ کی بہوی ایمبرائڈری کے میکسی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اپٹن کا تھال اٹھائے وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ربیہ کے کمرے کی طرف ہی جا رہی تھی کہ تبھی اپنے دھیان میں آتے اسفند سے ٹکرائی اور تھال ہاتھ سے چھوٹ کر ان دونوں کو اپٹن میں رنگتا نیچے جا گرا۔ اسفند اسے باہوں کے حصار میں لیے کھڑا تھا اور مبہوت سا اس کا یہ سجا سنورا روپ دیکھ رہا تھا۔ اس قدر وہ پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں ہٹانا ہی بھول گیا۔ وہ بھی بس یکٹک اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، جو کہ وائٹ کلر کے شلوار کرتے کے ساتھ گولڈن سکن کلر کی چادر گلے میں ڈالے بڑا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ تمہاری یہ عادت نہیں گئی مجھ سے ٹکرانے کی، تم یہ جان بوجھ کر کرتی ہو نا کہ ہو جاتا ہے۔ ابھی کپڑے چینج کر کے نکلا تھا، کپڑوں کے ساتھ ساتھ موڈ بھی خراب کر دیا۔ وہ انتہائی بیزاری سے بولا کہ مشل کی آنکھوں سے آنسو ہی نکل آئے۔ وہ سر جھٹک کر واپس پلٹ گیا اور مشل بھی ملازمہ کو صاف کرنے کا کہہ کر کمرے میں آ کر کپڑے چینج کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہلکی سکن کلر کے فراک میں ملبوس اپنے گیلے بالوں کو یوں ہی پشت پر چھوڑے باہر نکل ہی رہی تھی کہ پھر سے اسفند سے جا ٹکرائی، اور اس بار ٹکرا کر وہ گرنے ہی والی تھی کہ وہ جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھرتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ اسفند کے لب اس کے رخسار سے مس ہو رہے تھے۔ وہ زور سے آنکھیں میچے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اسفند نے اسے آہستہ سے چھوڑا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی چلی تھی۔ دونوں کو یوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر سب معنی خیز انداز میں کھنکارنے لگے۔ اگلے دن ربیہ رخصت ہو کر جا چکی تھی اور وہ لوگ ہوٹل سے حویلی کے لیے نکلے تو اسے اسفند کی گاڑی میں زبردستی بٹھا دیا گیا تھا۔ گاڑی حویلی کے بجائے جب فارم ہاؤس پر رکی تو وہ چونک اٹھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ اندر چلو بتاتا ہوں، وہ بولا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی جانب بڑھا۔ مشل نے فارم ہاؤس کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی محسوس کیا کہ یہ جگہ ابھی تک ویسی ہی ہے جیسے 2 سال پہلے تھی۔ وہی لکڑی کی خوشبو، وہی فائر پلیس کی ہلکی سی چمک اور وہی بڑی کھڑکی سے باہر چاندنی کا منظر جو کھیتوں پر چھائی ہوئی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں خوف کم تھا، امید زیادہ۔ اسفند نے دروازہ بند کر خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ غصہ تھا جو 2 سال سے سلگ رہا تھا، مگر اب اس میں ایک درد بھی شامل تھا جو وہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ مشل نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی مگر دیوار سے ٹکرا گئی۔ اسفند نے آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی سانسیں ابھی بھی تیز تھی۔ سزا دینے، تم نے خود کہا تھا کہ میں چپ نہ رہوں، تمہیں سزا دوں تو آج وہ سزا ملے گی جو تم نے مجھے دی ہے۔ 2 سال کی تنہائی کی سزا، وہ درد جو تم نے مجھے دیا جب تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ اسفند کی آواز بھاری تھی، وہ اب اس کے بالکل قریب تھا۔ مشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، غصہ تھا مگر محبت بھی۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ میں غلط تھی، اب مجھے پتہ چلا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مہروش آپی کو بچایا، آپ نے سب کو چھپایا، آپ نے سب کو دھوکہ دیا کہ وہ مر گئی۔ آپ نے یہ سب میرے لیے کیا کیونکہ آپ جانتے تھے میں ٹوٹ جاؤں گی اگر انہیں کچھ ہوا۔ مشل کی آواز لرز رہی تھی۔
वो रोक न सकी और आंसू बहने लगे। असफन ने उसका चेहरा हाथों में लिया। उसका लम्स गर्म था जैसे आग की चिंगारी जो 2 साल से सुलग रही थी। तुम जानती भी हो तुमने क्या किया है। 2 साल मिशेल, 2 साल मैं हर रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हारे अल्फाज याद करता रहा। तुमने मुझे कातिल कहा, मुझे छोड़कर गई और अब आकर कहती हो माफ कर दो। असफन की आवाज में दर्द था। वो उसके करीब और करीब होता गया। मिशेल ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों में घुलने लगी। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। मैंने आपको कातिल कहा, आपको नफरत की निगाहों से देखा, मगर आपने कभी मुझे नहीं बताया कि आपने महरोश आपी को बचाया। आपने सबके सामने उन्हें मरा हुआ बताया। आपने गांव के असूल तोड़े सिर्फ मेरे लिए। आपने मुझे बचाया, आपने मेरी बहन को बचाया। मिशेल की आंखें नम थी। वो उसकी आंखों में देख रही थी जहां गुस्सा पिघल रहा था, मोहब्बत की रोशनी चमक रही थी। असफन ने उसे दीवार से लगा लिया। उसके चेहरे के इतना करीब कि सांसें एक दूसरे से टकराकर उनके वजूद घुल रही थी। तुमने मुझे तोड़ा है मिशेल, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम मेरी हो, तुम मेरे दिल में हो, तुम मेरी सांसों में हो। 2 साल मैंने गांव को बदला, रसूमात को खत्म किया, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने कहा था ये फरसूदा रसूमात खत्म करो। मैंने सब किया, लेकिन तुम मुझसे दूर हो गई। हर रात मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूं। असफन की आवाज अब नर्म हो गई थी और वो उसके आंसू पोंछ रहा था, और साथ ही वो बार बार उसकी आंखों पर अपना मोहब्बत भरा लम्स छोड़ रहा था। फिर वो उसे अपनी गोद में उठाए सोफे की जाने बढ़ा। वो उसकी गर्दन और कंधे पर अपना लम्स छोड़ता उस पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। वो भी जवाबन उसका साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। धीरे धीरे बीतती रात में उनकी शिद्दतें एक दूसरे के लिए बढ़ती ही जा रही थी। 2 थके हुए मुसाफिरों को गोया आज अपनी मंजिल मिल गई थी।